اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ اعراف کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 80 سے شروع کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور لوط نے کہا جب اپنی قوم کو، کیا تم ایسے فحش کام کرتے ہو کہ جو دنیا میں پہلے کسی نے نہیں کیا؟ بے شک تم آتے ہو مردوں کے پاس عورتوں کو چھوڑ کر، حقیقت یہ ہے کہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے گزرنے والے ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مگر نہ تھا جواب اس کی قوم کو سوائے اس کے کہ ان لوگوں کو نکال دو اپنی بستی سے، یقیناً یہ لوگ پاک باز بنتے ہیں۔ یعنی جو بھی کسی کو اگر کوئی برائی سے بچنے کی ترغیب دیتا تھا انبیاء میں سے بھی، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ان کو نکال دو یہاں سے، یہاں یہ لوگ ہو ہی نہ، ہمیں کوئی کچھ نہ کہے۔ اسی طرح بھی اگر کوئی شرک، کفر یا کسی ایسے کام کا اگر کسی کو روکو نا، تو کہتا ہے مجھے مت بولو، بس چلے جاؤ یہاں سے۔ تو آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آخر کار بچا لیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھیں پورے گاؤں کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کا ایک ہی گھر تھا، وہ اس کا خود اپنا، اور اس میں بھی اس کی بیوی شامل نہیں ہے۔ تو یہ تو لوگوں کی فرمان برداری ہے، اور وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم فرمان بردار ہیں، لیکن یہ قوم مسلمانی والا جو کام ہے وہ اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرنا۔ لوگ ایسے سمجھ رہے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے فرقوں میں نہ ہونے کا کہا ہے۔ تو اگر یہ فرقے، یہ سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، یہ سب ٹھیک ہے، پھر تو عیسائی، یہودی بھی ٹھیک ہے، وہ بھی تو فرقہ ہی ہے نا۔ لیکن وہ فرقے میں اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی ممانعت کی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا، اور ایک ہی نام جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے مسلمان، وہی رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس کو، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو، اس کے گھر والوں کو بچا لیا، اور ان کی بیوی ان میں شامل نہیں تھی۔ یعنی وہ اور جو باقی اس کے گھر کے جو افراد تھے وہ بچ گئے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان رہے تھے، تو باقیوں نے نہیں مانا، حتیٰ کہ اس کی بیوی نے بھی نہیں مانا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور برسائی ہم نے ان پر پتھروں کی بارش، سو دیکھو کیا ہوا انجام مجرموں کا۔ یعنی پورے گاؤں کے اندر جس جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا ہوا تھا، اس پوری قوم میں کوئی ایسا نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر پتھروں کی بارش برسائی ہے اور ان سب کو غرق کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ دیکھیں کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا ہے۔ یعنی وہ مجرم لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کے کہنے کو نہیں مان رہے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ یعنی ایک شہر ہے مدین، جس پہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب بھاگے تھے تو اس کی طرف گئے تھے، مدین کی طرف۔ تو مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی غلامی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی آقا نہیں۔ یعنی وہ بھی ان کو یہی دعوت دے رہے ہیں کہ جو غلامی آپ نے کرنی ہے اللہ کی کرنی ہے، آقا جس کی کو ماننا ہے وہ اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا تمہارا کوئی آقا نہیں۔ تو لوگ جس طرح نبیوں کو، رسولوں کو یا پیروں کو، حتیٰ کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اندر جو افرادوں کو یہ آقا سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ آقا نہیں ہے۔ آقا صرف ایک ہی ہے، وہ ذات اللہ کی ہے،
اور اللہ ہی کا کہنا مان رہے ہوتے ہیں. تو لہذا اس بات کو آپ سمجھیں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس کھلی رہنمائی تمہارے رب کی طرف سے، لہذا ناپ تول کو پورا کرو اور لوگوں کو چیزیں گھٹا کر مت دو، مت فساد کرو زمین میں. اصلاح کے بعد یہ بات بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم ایمان رکھتے ہو. یعنی حضرت شعیب علیہ السلام پھر ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی کھلی رہنمائی آ چکی ہے. یعنی ان کو بھی کوئی کتاب ملی ہوئی تھی، کوئی صحیفہ ملا ہوگا جس کو وہ رہنمائی کے طور پر انہوں نے پیش کیا ہے، کیونکہ انبیاء کو، رسل کو کتابیں ملتی ہیں. جو نبی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوتا ہے ان کو صحیفے دیتے ہیں، چھوٹے ہی ہوتے ہیں لیکن وہ بھی ملے ہوتے ہیں. تو وہ ہدایت ملی ہے آپ کو. پھر ان کو جو خاص ان میں برائی تھی ناپ تول کی، اس میں کمی کرتے تھے، لوگوں کو جو چیزیں دیتے تھے وہ کم کر کے دیتے تھے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یہ آپ مت کریں کہ لوگوں کو آپ چیزیں کم دے رہے ہو، پیمنٹ آپ پوری لے رہے ہو، چیزیں گھٹا کے دے رہے ہو. جس طرح یہاں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے، پیمنٹ آپ نے پوری لے لینی ہے، چیز 2 نمبر دے دینی ہے، بتانی ہے کہ یہ 1 نمبر ہے. میری دکان سے جو ملتی ہے تو ہے ہی 1 نمبر، لیکن وہ گھر تک بھی نہیں پہنچے گی. وہ چیز 4 دنوں کے بعد وہ ختم ہو جائے گی. ایسے ہی کام ہو رہے ہوتے ہیں تجارت کے. اسی وجہ سے تو پاکستان کی چیز پر کسی کا اعتبار ہی نہیں ہوتا، نہ پاکستان کے لوگوں پر کسی کا اعتبار ہوتا ہے کہ دنیا کے لوگ پوچھتے ہیں ہاں بھائی کہاں کے ہو، پاکستانی ہو، پھر ہو ہی ایسے. تو یہ ہے جو خود کو مسلمان سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہاں مسلمان لوگ تو ہوئے ہی کم، یہاں تو شیعہ اور سنی رہ رہے ہوتے ہیں، بریلوی رہ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے وہ ویسے ہی فارم میں کھانا بنایا ہوتا ہے مسلمان. یہاں لکھا ہونا چاہیے شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، یہ لکھنا ہونا چاہیے. مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہو، ایمان والے ہو، تو زمین میں جو اللہ تعالیٰ نے اصلاح پیدا کر دیے اس کو آپ بگاڑے مت. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے طریقے بتائے ہوتے ہیں اور یہ اصلاح والے طریقے ہیں، لوگ اس کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں. پھر ایک اور بھی برائی تھی ان پر جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور نہ بیٹھو تم ہر راستے پر کہ ڈرانے لگو لوگوں کو. لوگوں کو ڈراتے بھی تھے، کسی سے کوئی چیز چھین لی، کچھ کر لیا، کہاں جا رہے ہو. مثلا لوگوں کو بے خوف بیچارہ چل نہیں پا رہا ہوتا تھا، جس طرح آج کل سڑکوں پہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، ڈر ڈر کے لوگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. یہ مسلمان ملک ہے، مسلمان کو تو اللہ کی کتاب کا خیال رکھنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں اور روکنے لگو اللہ کی راہ سے ہر اس شخص کو جو ایمان لائے اللہ پر. اور تیسرا ان کا یہ بھی کام تھا کہ ہر اس شخص کو روکتے تھے، اس شخص کو تنگ کرتے تھے جس شخص کا اللہ پر ایمان ہوتا تھا. یہی بات ادھر بھی ہے، اللہ کی بات کرو تو ان کو بری لگتی ہے، کسی پیر کی بات کرو تو بھلے بھلے. پھر سبحان اللہ کے نعرے دیکھیں آپ کیسے لگ رہے ہوتے ہیں، تو پھر سبحان اللہ کس چیز کا. تو یہ چیزیں پھر یہاں بھی ہیں اس طرح کی. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور نہ ہو جاؤ اس کی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے لیے، اور یاد کرو وہ وقت جب تھوڑے تھے تم تو اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھو کیا ہوا ہے انجام فساد مچانے والوں کا. یعنی حضرت شعیب علیہ السلام بتا رہے ہیں ان کو کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو راہیں دی ہیں، جو آپ پر نعمتیں کی ہیں، اور جو انہوں نے اصلاح کی ہے، اس کی راہ کو آپ ٹیڑھا مت کریں، اس کی راہ میں آپ اس طرح کے ٹیڑھا پن پیدا نہ کریں. آپ بہت تھوڑے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثیر کیا ہے، زیادہ کیا ہے،
اور آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی زمین میں فساد مچاتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ قوم عاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، قوم سمود کے ساتھ کیا کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام ان کو پھر اور کیا بتا رہے ہیں، اور اگر ہے ایک گروہ تم میں سے ایسا جو ایمان لایا ہے اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور دوسرا گروہ ایسا بھی ہے جو نہیں ایمان لایا اس چیز پر جو میں پیش کر رہا ہوں، تو صبر کرو حتیٰ کہ فیصلہ کر دے اللہ ہمارے درمیان، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی ان کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایک گروہ وہ ہے جو میں بات کر رہا ہوں اس پر ایمان رکھتا ہے، اسی کو اختیار کیے ہوئے، اور ایک وہ گروہ ہے جو اس کو نہیں مان رہا۔ یعنی انبیاء کے پھر یہ دو گروہ ہی بنتے ہیں، ایک مشرک کافر اور منافقت والا گروہ ہوتا ہے، اور ایک مسلمانی والا گروہ جو سچا پکا مسلمان ہوتا ہے۔ تو اگر وہ ایک گروہ نہیں ایمان لاتا اور ایک گروہ ایمان لایا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ پھر صبر کریں کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے گا وہ بہتر فیصلہ کرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہا سرداروں نے جو متکبر تھے اس کے قوم کے، یعنی جو بڑے سردار جو متکبر تھے، جو پیسے والے لوگ تھے، جن کو اپنی پیسے ہونے پر بڑا فخر تھا، انہوں نے کہا ضرور نکال دیں گے ہم تجھ کو اے شعیب اور ان لوگوں کو بھی جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اس بستی سے، یا آپ کو ہمارے طریقے پر واپس آنا پڑے گا۔ یعنی دیکھیں حضرت شعیب علیہ السلام کو وہ کیا جواب دے رہے ہیں کہ شعیب آپ کی باتیں بہت ہو گئی، اب ہم تمہیں یہ دعا بتا رہے ہیں کہ یا تو آپ اس شہر کو چھوڑ کے چلے جاؤ، ادھر نہیں رہنا ہے آپ نے، ہم نے آپ کو نکال دینا ہے، یا پھر جو طریقہ ہم اختیار کر رہے ہیں نا اس طریقے پہ آ جاؤ۔ یہ ہے نبیوں کے ساتھ لوگوں کا رویہ۔ تو فرقوں میں ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جو بندہ کہتا ہے نا کہ یہ نہیں ہونا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، یا تو جو ہم کر رہے ہیں یہ کرو، یا تو پھر نکلو یہاں سے جاؤ، اور جو نہیں کر رہا تھا وہ زبردستی اس کو کرا رہے ہوتے ہیں کہ کرو، یہ کرنا پڑے گا تمہیں۔ بھائی وہ نہیں کر رہا، تمہیں کیوں پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی وہ یہ لوگ کہہ رہے تھے۔ کہا شعیب نے کیا اگر ہوں میں بیزار تمہارے اس مذہب سے، یعنی جو آپ طریقہ اختیار کر رہے ہو تمہارے طریقے سے چاہے میں بیزار بھی ہوں، مجھے وہ اچھا نہیں لگ رہا، اللہ تعالیٰ وہ کام بتا ہی نہیں رہے، اور آپ مجھے زبردستی اس طریقے پہ لے آؤ گے۔ پھر آگے حضرت شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں یقیناً گھڑیں گے ہم اللہ پر جھوٹ اگر لوٹ جائیں ہم تمہارے گروہ میں، اس کے بعد بھی کہ اللہ ہمیں نجات دے چکا ہے اس سے، اور ممکن نہیں ہے یہ ہمارے لیے کہ ہم تمہارے گروہ میں واپس آ جائیں، اللہ یہ کہ اللہ اگر چاہے، اور ہمارا رب ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اپنے علم سے۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام پھر کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اگر واپس آ گئے نا آپ کے طریقے پر، اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ پر جھوٹ کہہ رہے تھے، کیونکہ لازمی ہے کہ ہم منع کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں منع کر رہا ہے۔ جس طرح ہم کہیں کہ بھائی قرآن ایسے بتا رہا ہے، پھر ہم وہ کام خود کریں تو اس کا مطلب ہے ہم قرآن پہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کا مطلب ہے قرآن تو یہ بات کہہ ہی نہیں رہا ہے، یا ہم خود کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام بھی یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی میرے اوپر وحیاں آ رہی ہیں، مجھے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے نہیں کرنا، ابھی اگر میں تمہارے ساتھ مل کے وہی کام کروں تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں بولا ہوا تھا، میں تو جھوٹ بول رہا تھا۔ پھر آگے فرما رہے ہیں اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا، وہ میرا مالک ہے، فیصلہ فرمانے والا ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنے والا ہے۔
تو اے اللہ ہمارے درمیان تو بہترین فیصلہ فرما دے. یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر دعا مانگی ہے کہ میں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا ہے، اے میرے مالک ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان بہتر فیصلہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ فیصلہ کر دو. جو میں نے آپ نے احکامات مجھے دیے تھے وہ میں نے ان کو سنا دیے ہیں، لیکن وہ اس بات پر ٹک نہیں رہے. تو لہذا ناظرین ہم آگے آیت نمبر 90 سے آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا فیصلہ فرمایا. تو یہ ویڈیو ہم آیت نمبر 89 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں. جزاک اللہ.